السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر اومیکرون کے نام سے پوری دنیا میں پاؤں پسار چکی ہے، جس کا خوف انسان کے دماغ پر اور اعصاب پر چھاتا جا رہا ہے۔ اسکول، کالج اور تعلیم کے ادارے بند کر دیے جانے کا اعلان آ چکا ہے۔ اس اعلان کے بعد بہت سارے اداروں کے بچوں اور استادوں کے دھاڑے مار مار کر رونے کی تصویریں سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کا یہ تیسرا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس مدت میں کتنے ہی پڑھنے والے ذہین بچوں اور بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ وہ بچے جو اپنے خاندان اور ملک کا نام روشن کرتے اور قیمتی ہیرا بن کر اور علوم و معرفت کے ماہ و نجوم بن کر افق پر چمکتے، آج وہ تاریکیوں اور تیرگیوں میں نہا رہے ہیں اور سماج کی نت نئی گندگیوں میں لت پت ہو چکے ہیں۔ والدین پریشان اور اساتذہ کی آنکھیں نم ہیں اور وہ اپنے اندرونی کرب کو چھپانے سے قاصر ہیں۔ خوف و ہراس کے اس عالم میں اور ناامیدیوں کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو لوگ روشنی کا دیپ جلا سکتے تھے، جو اس خوفناک منظرنامے کا پردہ چاک کر سکتے تھے، وہ اب تک سو رہے ہیں۔ ان پر وقت کے حکمرانوں کا اور طاغوتی طاقتوں کا اور انسانیت کے دشمنوں کا اور بچوں کے روشن مستقبل کو چھین لینے والے لٹیروں کا ایسا تسلط ہے کہ وہ کچھ لکھنے اور بولنے سے کانپ رہے ہیں، یا انہیں اپنی حیثیت عرفی کے زائل ہو جانے کا ڈر ستا رہا ہے، یا اپنے مفاد کے تمام منفذ بند ہو جانے کا خوف ہے، یا اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں۔ کہاں گئے وہ اہل قلم جو اپنی نوق قلم سے حقیقت کو بیان کر سکتے تھے اور اپنی زوردار تحریروں سے ہوا کا رخ موڑ سکتے تھے؟ کہاں گئے وہ خطیب اور صاحب طرز ادیب جن کی للکار و پکار پر ایک دنیا گوش بر آواز ہو سکتی تھی؟ کہاں گئے وہ دانشور اور مفکرین جن کی دانشمندی اور دانشوری اور جن کے دلائل کے سامنے ایک عالم گھٹنا ٹیک سکتا تھا؟ کہاں گئے وہ شاعر دل نواز جو اپنی شاعری اور خوش الہانی کے ذریعہ اور اپنی تلمیحات و اشارات کے ذریعہ اور اپنے دو ٹوک و فیصلہ کن جادو بیانی سے سب کو قائل کر سکتے تھے؟ کہاں گئے وہ سیکولر ذہن و دماغ رکھنے والے جن کی ہمدردی، جن کی مخلصانہ کوشش، جن کی محنت رنگ لا سکتی تھی؟ کہاں گئے وہ اخبار نویس اور صحافی جو اپنی صحافت اور غیر جانبدارانہ رپورٹس کے ذریعہ رنگ عالم بدل سکتے تھے؟ کہاں گیا وہ میڈیا جو انقلابی سور پھونک سکتا تھا؟ کہاں گئے وہ حکمران اور اہل سلطنت جن کی آواز ہلچل پیدا کر سکتی تھی؟ کیا یہ سب سو گئے ہیں، یا دانستہ آنکھیں موند لی ہیں، یا دنیا کو بھنور میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسے جلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ لاک ڈاؤن سے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بے روزگاری میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ کرونا کی قہر میں جتنے لوگ نہیں مرے، ان سے زیادہ اس کے خوف کی وجہ سے اور گھروں میں بند ہو جانے کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ لہٰذا اب بیدار ہوئیے، اٹھیے، اپنے اندر جرأت و حوصلہ پیدا کیجیے۔ ہر کوئی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اور اپنی قوت و طاقت کے ساتھ سراپا احتجاج بن جائیے اور ببانگ دہل یہ اعلان کر دیجیے کہ اس کا حل لاک ڈاؤن بالکل نہیں ہے۔ ہم تعلیمی ادارے بند کر کے اپنے بچوں کو جاہل و گوار نہیں رہنے دیں گے۔ مستقبل کے معمار کو، مستقبل کے قائد کو، مستقبل کے امام کو ہم یوں ہی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہی حال رہا تو اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے سائنسداں، اچھے حکمراں اور سیاستداں سے دنیا محروم ہو جائے گی، جو بلا شبہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ سب کچھ کریں گے، مگر یہ برداشت نہیں ہوگا کہ ہم دنیا کو دنیا کی جہنم میں دھکیل دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔